بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں اور میرے کو ہوسٹ فواد بشیر آج اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. ہماری دنیاوی تقاضوں کے مطابق بہت سا علوم ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں باڈی، مائنڈ اور سول کی، اور اس پہ بہت لکھا گیا، بہت بات چیت ہوئی، اور ہمیں انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جو باڈی اگر صحت مند ہوگی تو مائنڈ بہتر ہوگا، اور مائنڈ بہتر سے مراد ہے کہ بہتر ہم فیصلہ سازی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا بے شمار لٹریچر ہے جو مینجمنٹ کی کتابوں میں ویسے نیٹ بھرا ہوا ہے، اور کبھی کبھی ہم درمیان میں سول کا ذکر بھی کر لیتے ہیں. اور سول کے لیے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. تو موسیقی سنتے جائیں، ریلیکس ہوتے جائیں، مائنڈ کو مینٹین رکھیں، اور مائنڈ کو مینٹین کرنے کا بہت زیادہ فوکس ہے آپ کا ہیومن باڈی پہ. تو یہ تو ہماری دنیاوی اصطلاح ہے. اسے ہم فواد صاحب سے کہیں گے کہ اس کو ایکسپلین کریں، اور پھر ہم اس کو جو روحانیت کی نگاہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم اپنے آج کے مہمان خصوصی وحید بھائی سے بات کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر فواد بشیر صاحب کے ساتھ. فواد صاحب، یہ جو مائنڈ، باڈی اور سول ہے، یہ کیسے کنیکٹڈ ہیں، اور اس کو دنیاوی تقاضوں میں کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی اچھا، جب ہم گوگل کریں نا سر، جب بھی کہ اگر آپ ڈیفائن کریں واٹ از اے ہیومن، اچھا عام انسانوں میں جب ہم کبھی ٹریننگ میں بھی اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں تو لوگ پہلے اسی بات سے بڑا مطلب اسٹانش ہوتے ہیں یا سوچتے ہیں، ری تھنک کرتے ہیں کہ ہم نے تو مائنڈ، باڈی اینڈ سول، ہم نے اس ٹرائکر کو کبھی غور ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس جیسے ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک جو ہے باڈی تو ہمارا اپرنٹ پارٹ ہے نا، جو اپرنٹ پارٹ ہے اسی پہ ہمارا ایمفیسس ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جب اسے کہتے ہیں کہ جس کو آپریٹ کون کرتا ہے، جو آپریٹنگ سسٹم ہے، جو ہمارا مائنڈ ہے، مائنڈ میں بھی ہم نے کر دیا جی ایک سب کانشیس ہوتا ہے. ہمارا سب کانشیس ہے ہماری میموری، جس میں پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے بچپن سے، پیرنٹس نے ہمارے ایٹیٹیوڈز فارم کیے. اچھا، پھر ہم آٹومیٹکلی وہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور موسٹ آف دا ٹائم ہم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے، رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. ویری ٹرو. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں تو ہو گئیں، اس کو انرجی کہاں سے ملتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، کوئی سول ہوتی ہے جو کہ آپ کو انرجی دیتی ہے. اس کی مثال ایسے کہ الیکٹریسٹی، کمپیوٹر، ہارڈ ویئر، اور پھر اس کا سافٹ ویئر. تو ہم ان چیزوں کو اس طرح سے مطلب لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، لیکن جب میں نے اقبال کا ایک شعر پڑھا، شعر کچھ یوں تھا کہ گر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر یہ بتا دوں کہ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. واہ. پھر جب ہم نے اس میں بات کی سب کانشیس کی، سب کانشیس تو مٹیریل مائنڈ ہے جو باڈی سے ریلیٹڈ ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ سول سے ریلیٹڈ بھی کوئی ایسا برین ہوگا، کوئی مائنڈ ہوگا جو اس سے ریلیٹ کرے گا، اس سے وہ ایسی چیزیں لے کے آئے گا. تو اس میں پھر جو جب قرآن کو ریفر کیا جائے تو تین طرح سے، مطلب ہم عربی کے ہر لفظ کا مطلب دل کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم نے قرآن میں دیکھا تو قلب، صدر اور فؤاد، یہ تین ٹرمینالوجی یوز ہوئی جس کو ہم دل کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب فؤاد کا مطلب کیا ہے، قلب کا مطلب کیا ہے، صدر کا مطلب کیا ہے. پھر کسی سمجھدار آدمی نے ایک روحانی بندے سے جب ڈسکس ہوا تو انہوں نے اس کی ایک توجیہ دی. مثال اس طرح سے دی کہ جیسے اگر ہم کیپٹل کہیں کہ اسلام آباد کیپٹل ہے. جی سر. اب جو کیپٹل ہے یہ قلب ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آپ کا مین پارلیمنٹ کا علاقہ اور وہ جو مین ہب ہے پاور کا، انہوں نے کہا وہاں سے چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں، تو وہ ہو گیا صدر. ٹھیک ہے. جو پارلیمنٹ ہاؤس جہاں پہ بالکل اندر بیٹھ کے تو وہ فیصلے کیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا وہ فؤاد ہے. تو انہوں نے کہا فؤاد قلب کی وہ ڈائمینشن ہے جو اللہ کا ادراک کر سکتی ہے. قلب نے جو مطلب فؤاد نے جو دیکھا غلط نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، فؤاد سے جو ہے اس چیز کو ریلیٹ انہوں نے اس طرح سے کیا. تو بہرحال یہ کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ مارکیٹ میں غلط و عام چیزیں چل رہی ہیں. چیزیں کس طرح سے ہیں، قلب کس کو کہا جاتا ہے، اب دل کیا ہے. حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس جگہ پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ جو یہ گوشت کا لوتھڑا دل، یہ قلب حقیقی نہیں ہے، قلب حقیقی کوئی اور چیز ہے. تو یہاں پہ ہماری رہنمائی کے لیے ہم نے اپنے مطلب ایکسپرٹ وحید بھائی کو مطلب ہم کوشچن کریں گے کہ وہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا ایکسپلین کریں، بلکہ کافی ایکسپلین کریں کہ یہ صدر، دل، اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، قلب کا ترجمہ بھی دل کرتے ہیں، تو اصل میں ان کا کیا ریلیشن شپ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ جب مطلب انہوں نے شرح صدر کی بھی بات کی، ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو اس پہ ہم ریکویسٹ کریں گے وحید بھائی سے کہ وہ تھوڑا ایکسپلین کریں اس چیز کو. بہت شکریہ فال بھائی، انصر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو خوش رکھے. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا روح کے اوپر جو ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہماری باڈی جو ہے اس کے اندر حواس کام کرتے ہیں، اور اصل میں حواس جو ہے یہی روح ہے.
حواس جو ہے جب ایک جگہ پہ مرکوز ہو جائیں تو یہ توجہ بن جاتی ہے، اور جب ٹھیک ہے توجہ جو ہے ہمارے دماغ کے اندر جو ہے جو ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے وہ توجہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دماغ کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں، جو کچھ ہم نے چیز دیکھی ہوتی ہے، ہمارے حواس سے جو چیز ٹکرائی ہوتی ہے وہ علم بن کر ہمارے دماغ کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور ٹھیک ہے دماغ جو ہے اس کو یادداشت کی شکل میں یا حافظے کی شکل میں محفوظ رکھتا ہے، ریکارڈ رکھ دیتا ہے، اور ٹھیک ہے ہم اپنی شعوری زندگی کے اندر جو ہے اس ریکارڈ کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں تھوڑا سا باڈی کا تجزیہ کریں سب سے پہلے کہ باڈی جو ہے اس کا فنکشن کیا ہے، کام کس طرح کرتی ہے۔ تو ہم نے اس پروگرام کے اندر یہ بات کہی تھی کہ حواس جب تک باڈی کے اندر کام کرتے ہیں، ہمارا دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا، محسوس کرنا جو ہے اصل میں چونکہ یہ روح ہے، اور جب تک یہ باڈی کے اندر کام کرتے ہیں تو ہماری باڈی جو ہے ایکٹیو رہتی ہے، حرکت کرتی ہے، دیکھتی ہے، سنتی ہے، محسوس کرتی ہے، زندگی کے میل جول جو ہے اس پہ اپنا رول ادا کرتی ہے۔ باڈی سے جب سے ہی حواس نکل جاتے ہیں، جیسے ہی حواس نکلتے ہیں باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ اچھا، چونکہ ہم اپنے دو جسموں سے واقف ہیں، ایک تو جسم ہمارا مادی جسم جس کے اندر جو ہے ہم مادی خد و خواہ، نقش و نگار اور دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، ایک جسم تو یہ ہو گیا، ایک جسم ہمارا خواب والا جسم ہے۔ تو ہم اپنے جی دو جسموں سے واقف ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دونوں جسموں کے اندر جو ہے حواس کام کرتے ہیں۔ اگر اس مادی جسم کے ذریعے ہمارے حواس کام کر رہے ہیں تو ہم اس کو دن کی زندگی کہتے ہیں، شعوری زندگی کہتے ہیں، مادی زندگی کہتے ہیں۔ اس زندگی کے اندر جو ہے ہمارا مادی جسم کے ذریعے میل جول ہوتا ہے، ہم مادی جسم کے ذریعے کھاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، مادی جسم سے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، مادی جسم سے ہم کاروبار کرتے ہیں۔ جب یہ جسم سو جاتا ہے تو اس باڈی سے حواس نکل جاتے ہیں۔ تو جب باڈی سے حواس نکلتے ہیں تو یہ حواس ایک نیا جسم تخلیق کرتے ہیں، ہم اس جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس جسم کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے مادی جسم کو، تو ہم اس جسم کو جسم مثالی یا خواب والا جسم کہتے ہیں۔ جی تو یہ خواب والا جسم جو ہے اور یہ مادی جسم جو ہے اگر اس کا بغور ہم مطالعہ کریں تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے اندر جو ہے حواس کام کر رہے ہیں۔ حواس کا مطلب روح کام کر رہی ہے۔ جو ٹھیک ہے ہم دماغ، جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، اصل میں جو ہے یہ مادی زندگی کے اندر وہ ریکارڈ جو ہے جو حواس کے ذریعے ہم مادی جسم کے ذریعے حواس کے ذریعے اپنے اندر داخل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے حواس نے جو ہے آگ کو چھوا تو اس کا ریکارڈ میرے دماغ کے اندر آ گیا کہ یہ گرمی ہوتی ہے، اس کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ میری زبان نے پانی کو چھوا، کھانے والی چیزوں کو چھوا، تو وہ جو ہے میرے دماغ کے اندر جا کے اس کا ریکارڈ بن گیا۔ میں نے کوئی آوازیں سنی تو آوازیں سننے سے میرے دماغ کے اندر ریکارڈ محفوظ ہو گیا۔ میں نے کچھ چیزیں دیکھی تو یہ جو حواس جو ہے جن چیزوں کو جا کے ٹکراتے ہیں، وہ ٹکرانے کے بعد ہمارے دماغ کے اندر جب علم بنتا ہے تو یہ علم جو ہے ہم اس کو مائنڈ یا دماغ جو ہے یا اس کو جب برین کا نام دے دیتے ہیں۔ روحانیت اس کو کنسیڈر نہیں کرتی، یہ تو ایک ڈیٹا ہے، ایک ریکارڈ ہے جو آپ نے مادی جسم کے ساتھ حاصل کیا۔ جیسے ٹھیک ہی ہے باڈی جو ہے ڈیڈ ہوتی ہے یا باڈی سو جاتی ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر برین جو ہے یا مائنڈ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اب جو ہے جو جس چیز کام کرتی ہے اصل میں حواس کام کرتے ہیں، چونکہ حواس ہے۔ اور میں نے ایک بات پچھلے پروگرام میں یہ کہی تھی کہ جہاں پہ حواس ہے نا وہاں پہ خلا ہے، اور جہاں پہ ٹھیک ہے خلا ہے وہاں پہ روح ہے، اور جہاں پہ روح ہے وہاں پہ اللہ ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب باڈی کے اندر سے حواس نکلتے ہیں تو وہ خلا کے اندر جا کے یا اسپیس کے اندر جا کے ایک نیا جسم تخلیق کرتے ہیں جس کو ہم جو ہے خواب والا جسم کہتے ہیں۔ اس ٹھیک ہے جسم کے اندر جو ہے ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ جسم جی کی یہ صلاحیت جو ہے اگر ہم اس کو بیداری کے اندر رہتے ہوئے مراقبے کے ذریعے اپنے اوپر طاری کر لیں، یعنی کہ وہ ہمارا خواہ والا جسم بیداری کے اندر منتقل ہو جائے، تو اس کے اندر جو ہے روح کی صلاحیتیں جو ہے، یہ غیب کا ریکارڈ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جو باڈی جو ہے اس کے اندر جو دماغ جو ہے وہ بیسیکلی وہ روح اور جسم کے درمیان کام کرتا ہے۔ دماغ کا فنکشن یہ ہے کہ وہ خلا سے ڈیٹا لیتا ہے، خلا سے یہ ریکارڈ لیتا ہے، دماغ کے اندر وہ جو باڈی کے اندر ٹرانسمٹ کرتا ہے، پھر باڈی جو ہے اس جسم کے ذریعے اس ڈیٹے کے ذریعے حرکت کرتی ہے۔ لیکن جیسے ہی باڈی ڈیڈ ہوتی ہے تو دماغ کے اندر یہ ڈیٹا جو ہے اور سارا کچھ جو ہے زمین کے اندر ارتھ ہو جاتا ہے، زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ اب جو ٹھیک ہے چیز باڈی سے نکلی اس کا تجربہ ہم کر چکے ہیں۔ جو خواب والا جسم جو ہے وہ باڈی سے باہر نکل کے جو ہے ایک نیا ریکارڈ، ایک نیا چیزیں جو ہے آبزرو کرتا ہے۔ وہ جو کچھ جذب کرتا ہے اس کو ہم جو ہے روحانی دماغ کہتے ہیں، روحانی صلاحیت کہتے ہیں، روحانی علم کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جو ہے باقاعدہ جو ہے مراقبے کے ذریعے جو ہے اپنے مادی جسم کو جو ہے اس کے اندر سے خیالات نکال دیں جو ڈیٹا ہمارے حواس نے جذب کیا، تو ہم جو ہے اپنے خواب والے جسم سے واقف ہو جائیں گے۔ تو یہ خواب والا جسم جو ہے ہمیں غیب کی دنیا کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ بیسیکلی دماغ کا فنکشن جو ہے وہ کچھ نہیں، دماغ کی حیثیت صرف ایک ریکارڈ کی جو ہے جس کے اندر جو ہے ڈیٹا جو سٹور ہوتا ہے۔ تو ہم مادی ذہن کے اندر کے جو ہے اس ڈیٹے کو استعمال کرتے ہیں
لیکن جیسے ہی ہمارا مادی جسم سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو دماغ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری باڈی کے تمام اعضاء دماغ میں جو ہے وہ مٹی کے اندر مل جاتے ہیں. تو بیسیکلی دماغ اور باڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اصل حیثیت یہ ہے وہ روح کی ہے. کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو انسان جب روح سے واقف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف ہو کے جو ہے اپنے ازلی ریکارڈ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب مقرر کیا, اپنا خلیفہ مقرر کیا, انسان اس سے واقف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے بھائی صاحب کہ بھائی کہ اب ہوتا ہی ہے کہ بہت ساری ہماری جو تکالیف ہیں وہ ہمارے ریکارڈ کے اندر, ریکارڈ ہی ہمیں خراب کرتا ہے نا, ایک پیچھے یاداشت جو ہے وہ آپ کو بہت تنگ کرتی ہے اور آپ کو بڑا ڈسکمفرٹ بھی کریٹ کرتی ہے, اور ہم کہتے ہیں جی ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم یہ کر لیں, دل کہتا ہے یہ کر لیں. وہ دل کے جو کہنے کے پیچھے جو آپ کے تجربات اور مشاہدے ہیں, جو اس آپ کے دنیاوی جسم کے جو مشاہدے ہیں اور جو دنیاوی حواس کے جو مشاہدے ہیں, وہ آپ کو بڑا تنگ بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس پاسٹ پرانا اچھا نہیں ہے تو وہ آپ کو بہت مایوسی اور ریگریٹ کی فل لائف کی طرف لے کے جاتے ہیں نا. تو یہ جو ریکارڈ ہے, یہ ریکارڈ ہمیں لیے باعث زحمت ہی بن جاتا ہے بہت دفعہ. اور یہ اس ریکارڈ کو جسے ہم کہتے ہیں نا میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کروں, اب وہ دل اس لیے کرتا ہے کہ پیچھے میرے مشاہدات یا تجربات اچھے نہیں ہوتے. تو اس پہ روحانیت کیا کہتی ہے؟ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک شاعر جو ہے اس کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو بات یہ ہے کہ جو حافظہ جو ہے, آپ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا مادی جسم کے ساتھ جو ہے جو ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو چونکہ مادی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو ہمارے دماغ کے اندر ریکارڈ بنتا رہتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ ریکارڈ ختم ہو جائے تو آپ کی جو حالت ہے وہ سوائے ہم سکون کے, اطمینان کے جو ہے اس کے کوئی نام نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری, جب ہم اٹھتے ہیں تو ہماری باڈی جب بالکل ریلیکس ہوتی ہے. کیوں ریلیکس ہوتی ہے؟ کہ وقتی طور پہ ہمارے دماغ کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے ہم اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس جب تک ہم اس ڈیٹے سے اپنی مادی جسم کے اندر جو ریکارڈ جو ہے جو ڈیٹا جو ہے اس سے ڈسکنیکٹ رہتے ہیں تو ہم حالت سکون میں رہتے ہیں. اگر میرا ذہن جو ہے وہ روح سے واقف ہو جائے تو میرے دماغ کے اندر جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ روح کے متعلقہ ہی ہوگا, کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ہے نزول ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ دماغ کے اندر آپ کا ریکارڈ جو اللہ تعالیٰ کی صفات بنے گی تو آپ کے اندر خوف اور غم نکل جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, آپ اپنے دماغ کو ارتکاز کی طرف, اللہ کی طرف ارتکاز کرتے ہیں, تو اس ارتکاز کے نتیجے میں آپ کے دماغ کے اندر جو کچھ بھی منتقل ہوگا, جو بھی آپ کا ریکارڈ بنے گا, وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہوں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا پوری کائنات کے اندر کام کر رہی ہیں, تو اس لیے کائنات کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں, آپ مرنے کے بعد بھی کسی زون کے اندر چلے جائیں, جب مرنے کے بعد بہت سارے مقامات ہیں, اعراف ہے, عالم حشر نشر, عالم میزان ہے, عبدالآباد ہے, بہت سارے روحانی مدارج ہیں. آپ جس جگہ بھی چلے جائیں آپ کو جو ہے حالت سکون میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے, آپ اللہ تعالیٰ کے نوارہ سے مستفید ہوتے رہیں گے. مثلاً یہ ہے کہ بات صرف یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کس جگہ پہ انوالو ہے. اگر وہ مادی دنیا کے اندر انوالو ہے تو آپ پریشان, تکلیفوں, عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے. اگر یہی دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف متوجہ ہے تو آپ کے دماغ کے اندر جو آپ کا جو ریکارڈ مرتب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہوگا, تو آپ ہر جگہ پہ جو ہے حالت سکون میں رہیں گے. دوسرے لفظوں میں پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کے اندر خوف اور غم نہیں ہوگا. جس کے اندر خوف اور غم نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے. بیوٹیفل, بہت خوبصورت وحید بھائی. اچھا ابھی ایک سوال بھی آیا ہے جنید صاحب کی طرف سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ when we are sleeping absolutely our mind and soul doesn't work but we are seeing dreams, how it happens and either it links with the soul or mind. یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈریم دیکھنے والی جو طاقت ہے, جو قوت ہے, حواس ہے, وہ تو اس مائنڈ اور اس باڈی کے نہیں ہے نا. وہ تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک الگ ایک نظام ہے, تو وہ کیا ہے, وہ ہم سوئچ کیسے کرتے ہیں اس پہ؟ اس میں تھوڑا سا میں اگر ایڈ کروں. جی سر. جی سر. اچھا اس میں سائیکالوجی نے بھی اس پہ, جب ڈریم سائیکالوجی پہ کام کیا گیا تو ڈریم سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ سوتے ہوئے ہمارے حواس, جن کو ہم اس دنیا میں مختلف 5 حواس میں بانٹ لیتے ہیں, سوتے وہ ایک ہی حص کام کرتی ہے, جس کو مولانا روم کہتے ہیں آدمی دیدست باقی پوستست. آدمی نگاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ نگاہ جو ہے اس کو یونیٹیو تھنکنگ بولا ہے سائیکالوجی نے. یونیٹیو تھنکنگ کا مطلب ہے ہم اس ایک پورے کے پورے سچویشن کا ادراک کرتے ہیں
اور ادراک کرنے کے بعد صبح اٹھ کے اپنے حواس میں اسے لاتے ہوئے میں نے یہ کھایا، میں نے یہ پہنا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ سنا، اور اس کو اپنی لینگویج میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اب یہ کہ روح دونوں کیسز میں لنک ہوتی ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. جب ہم سو جاتے ہیں تو روح اس حد تک لنک ہوتی ہے، جب بھی باڈی کو پرابلم ہو سوئے ہوئے تو روح باڈی کو الرٹ کرتی ہے کہ تم جاگ جاؤ تاکہ اپنے آپ کو سیف کرو، کسی سچویشن سے باہر نکالو. لیکن جب بندہ موت یا موت کے حواس میں چلا جاتا ہے پھر وہ باڈی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ وہ اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں پہ کہ باڈی کے ساتھ اس کا ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے. اب جب بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے شعوری حواس میں موت کے حواس کا ادراک حاصل کر لے تو وہ حدیث کے مصداق موتو قبل تا موتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. جب بندہ موت کے حواس کا ادراک حاصل کر لیتا ہے جیسے بقول وحید بھائی، تو وہ اس دنیا سے کنیکٹ ہو جاتا ہے جو کہ مرنے کے بعد کی دنیا ہے. وہ اس سسٹم سے کنیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں روز رات کو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روحوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، کچھ کو روکتا ہوں، کچھ کو واپس بھیج دیتا ہوں. روکا کنہیں؟ جن کی زندگی پوری ہو گئی. واپس کون آئے؟ جو کہ مطلب زندگی میں دوبارہ سے ریوائیو کریں گے. اور اللہم بسمے کا موتو آیا یہ سوتے ہوئے کی دعا ہے، موت اور زندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور حدیث ہے نیند اور موت دونوں بہنیں ہیں. ٹھیک. روحانیت میں پہلا سٹیپ رویا کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا خواب والے زون کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک اور زاویہ ہمارے سامنے آتا ہے. جیسے وحید بھائی نے کہا ہم دو جسموں سے واقف ہیں، ایک ہمارا یہ والا جسم ہے، ایک خواب والا جسم. لیکن خواب میں آپ اپنے آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، سامنے آپ میں نظر آ رہے ہیں. ایک بندہ میرے سامنے چلتا ہوا آ رہا ہو تو میں خواب میں بھی اپنے آپ کو ایسے دیکھتا ہوں جس میں چلتا ہوا آ رہا ہوں اور الگ سے ایک اینٹی دیکھ رہا ہوں. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو ایک یہ میرا یہ والا جسم ہو گیا، اس کی نظر کام کر رہی. ایک میرا خواب والا جسم ہو گیا جس کو میں دیکھ رہا ہوں. اب اس کو وہ نظر کون سی دیکھ رہی ہے، یہ تیسرا لیول ہے. اس کو بھی تو کوئی چیز دیکھ رہی ہے نا. جب ہمارا ذہن اس لیول پہ جاتا ہے تو پھر ہم تھوڑا سا اس کے پیچھے بھی ذہن اگر اتاریں تو پھر بات تھوڑی سی مزید سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنے والی نگاہ کون سی ہے. اس کا مطلب ہے کائنات میں ایک ہی شعور کام کر رہا ہے، جس کو کارل جونگ بہت بڑا سائیکالوجسٹ تھا، وہ اینٹی فرائڈ تھا، وہ کہتا تھا کلیکٹیو انکانشیس. کلیکٹیو کانشیس ہے، پوری یونیورس میں ایک کانشیس کام کر رہا ہے جو سب کو پیاس لگنے پہ پانی اور بھوک لگنے پہ کھانے کی طرف لے کے جاتا ہے. سورج کو سورج دیکھتا ہے اور پانی کو پانی سمجھ رہا ہے. ٹھیک. اچھا جب ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا مزید ادراک حاصل ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہی نگاہ کام کرے جو ہمیں دکھا رہی ہے. ہم اسے اپنے اس مادی شعور سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خواب ہمیں پھر سمبلز کی شکل میں نظر آتا ہے کیونکہ شعور اس کو انٹرپریٹ نہیں کر پاتا. مثلا میں اس کی مثال اکثر یہ لیا کرتا ہوں کہ ہم بارش پہ پورے کے پوری نظمیں غزلیں لکھ کے بیٹھے ہوئے، ہمارے گانے برسات کے اوپر ہیں، برسات ہمارے لیے بہت اچھا موسم ہے. اور گورا کہتا ہے کہ رین رین گو اوے لٹل جانی وانٹس ٹو پلے. وہ رین کو اور طرح سے دیکھ رہا تو اس کے لیے رین ایک ڈیزاسٹر ہے. وہ تو کہتا ہے میک اے ہائی وائل دی سن شائن. وہ سن شائن کے اوپر جو ہے وہ بڑا، اور ہم سورج سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گورا خواب دیکھے گا اس میں بارش دیکھے گا، اور میں خواب دیکھوں گا اس میں بارش دیکھوں گا، اس کے میننگ الگ ہوں گے. سمبلز ہے نا سارے کے سارے. تو جب ہم وہ خواب والے زون کی لینگویج سمجھنا شروع کر دیتے ہیں پھر خواب ہم کہتے ہیں سچے خواب آنے شروع ہو گئے. خواب سچے نہیں ہو جاتے، بیسکلی انسانی شعور اس کو پک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میں اس کو اس طرح سے تھوڑا انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. مزید ہم پھر وحید بھائی سے کہتے ہیں کہ مزید اس میں تھوڑا ایکسپلین کریں اس چیز کو. جی فہد بھائی، آپ نے بات تو جو بھائی نے سوال کیا اس کا جواب تو دے دیا. بات میں دوبارہ رپیٹ کروں گا. جو ہماری باڈی جو ہے آپ دیکھیں جب ریلیکس ہوتی ہے تو ریلیکس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر کوئی خیالات نہیں ہیں. قانون یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر جتنے خیالات کا ہجوم کم ہوگا ہماری باڈی جو اتنی سکون میں ہوگی. جیسے انصر بھائی نے بات کی کہ دماغ کو ہم کہتے ہیں بھائی باڈی کو ریسٹ دے تو دماغ جو ہے سکون میں ہوگا تو باڈی کو ریسٹ ملے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو باڈی کو دماغ کو ریسٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کی شکل کیا ہے. جب اس شکل کا تعین کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دماغ کے اندر خیالات نہیں ہیں. تو خیالات کا نہ ہونا جو ہے اس کا مطلب جو اس کے اندر مادی چیزوں کا ہجوم نہیں ہے، مادی خیالات نہیں ہے، تو ہماری باڈی سکون میں ہوگی. تو لامحالہ نیند کی حالت میں بھی ہے ہمارے دماغ کے اندر کوئی مادی خیالات نہیں ہوتے. تو مادی خیالات نہ ہونے سے ہماری باڈی جو سکون میں آتی ہے. جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ہماری باڈی جو بالکل ریلیکس ہوتی ہے، ہماری باڈی کے اندر جو ہے ایک انرجی محسوس کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک فارمولے کا تعین ہو گیا، ایک طریقہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر ہم اپنے دماغ کے اندر خیالات کو کسی طرح ختم کرتے، مادی خیالات کو کسی طرح ختم کرتے، تو ہمارا دماغ جو ہے بالکل سکون کی حالت میں آ جائے گا. اور دماغ جو ہے جو حواس کے حرکات جو ہیں، جو حواس کے جو اس کی جو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے محسوس کرنا شروع کر دے گا. اچھا اب اس کی اگر بیداری کے اندر جو ہے ہم محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے دماغ کے اندر کوئی خیال نہ تو بیداری کے اندر جو ہے، تو ہماری باڈی جو ہے روح کی تحریکات سے واقف ہونا شروع ہو جائے گی.
تو روح کی تحریکات جیسے جیسے باڈی کے اندر داخل ہوگی انسان اتنا ہی زیادہ جو ہے سکون اور اطمینان کی حالت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے دماغ کے اندر جو خیالات یا ڈیٹا یا ریکارڈ جو ہے اس کو جو ہے ڈیلیٹ کرنا مقصود ہے. تو روحانیت جو ہے اس کو انخلاء ذہنی کہتی ہے کہ آپ اپنے دماغ کو خالی کر لیں. تو جیسے ہی دماغ خالی ہوگا تو آپ کے اندر جو ہے غیب کی دنیا یا روشنی کی دنیا یا روح کی دنیا جو ہے وہ آپ کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جائے گی, جس کے نتیجے میں جو ہے آپ اپنے اندر جو ہے اطمینان سکون محسوس کریں گے. ویری گڈ. میں ایک درمیان میں ایک چھوٹی سی بات کروں, سمپل سی بات ہے کہ جو خواب آپ دیکھتے ہیں خواب میں آواز آپ کی اپنی ہوتی ہے. وہ بے شک کوئی بھی ہے, آپ نے یہ فیل کیا ہے کہ جب آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو آواز ہے وہ تو آپ کی اپنی ہے, کوئی اور کسی اور کی آواز نہیں ہوتی. یہ بات حقیقت. انصر بھائی بات آپ نے جو کی, دیکھیں آپ پہلے جو مادی جسم کے خد و خال نقش نگار دیکھیں کہ چونکہ اس کے اندر حواس داخل ہے نا, تو حواس جو ہے وہ خد و خال نقش نگار بنا رہی ہے. آپ کی جو باڈی جو ہے اس کے خد و خال نقش نگار جو ہے اصل میں روح بنا رہی ہے. اچھا, اب چونکہ روح نے جو ہے باڈی کے خد و خال نقش نگار آپ کے جو بنائے ہیں, اس جب باڈی سے باہر نکلتی ہے تو آپ کو وہی جسم نظر آتا ہے جو آپ بیداری کے اندر دیکھتے ہیں. تو آپ کی آواز, آپ کے حواس, ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں جو مادی جسم کے ساتھ جو ہے مادی جسم کی طرح ہوتی ہے. کیونکہ ہم اس جسم کو جسم مثالی بھی کہتے ہیں, آپ اس کو خواب والا جسم بھی کہتے ہیں, آپ اس کو آراف والا جسم بھی کہتے ہیں. وہ جسم بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے جو جسم روح نے ہماری مادی دنیا کے اندر تخلیق کیا. جب اس روح جسم سے نکلتی ہے تو اس کے خد و خال نقش نگار وہی ہوتے ہیں جو مادی جسم کے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر جو ہے, کیونکہ اصل میں آپ وہی ہیں جو آپ کی باڈی سے جو جسم نکلا, اصل میں وہ آپ کا اصل جسم وہی ہے. اگر یہ جسم جو ہے مادی جسم سے ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ہم یہ جسم کو موت کہہ دیتے ہیں, کیونکہ یہ جسم جو ہے سانس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آپ کی جو مادی جسم اور خواب والا جسم اصل میں ایک ہی رخ پہ کام کر رہے ہیں. تو جو خواب, جو فواد بھائی نے ایک صلاحیت کا تذکرہ کیا, جو ہمیں خواب دکھا رہی ہے, جو ہمیں خواب کی دنیا سے متعارف کرا رہی ہے, ہمیں اپنی آنکھیں بھی دیکھیں مادی, آپ دنیا کے اندر اپنی آنکھیں نہیں دیکھ سکتے, کان نہیں دیکھ سکتے, آپ جو ہے اپنے ہونٹ نہیں دیکھ سکتے, آپ کو شیشے کے سامنے جانا پڑتا ہے. تو اس کا جو خواب والا جسم کے اندر جو ہے جو نگاہ کام کر رہی ہے, وہ نگاہ جو ہے آپ کی آنکھیں, آپ کے بال, آپ کی آواز, آپ کو سارا کچھ دکھا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو کائنات کے اندر جو ایک شعور کام کر رہا ہے, جو ایک ہستی کام کر رہی ہے, وہ آپ کو اپنی طرف متعارف کرانا چاہ رہی ہے, اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی ہے. اگر یہ توجہ جو ہے آپ اس جسم سے واقف ہو جاتے تھے جو خواب والے جسم کو متحرک کر رہا ہے, تو آپ لا محالہ اللہ تعالیٰ کے اس نور سے واقف ہو جاتے ہیں جو پوری کائنات کے اندر کام کر رہا ہے. یہ نور جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعارف کرا دیتا ہے. جو آپ نے سوال کیا کہ ہم خواب کے اندر جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ہماری مادی جسم کی طرح ہی ہوتا ہے, اس لیے کہ روح نے جو ہے مادی جسم کو تخلیق کیا. تو یہی جسم جو ہے ہمیں خواب والی دنیا کے اندر جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس سے کھاتے پیتے ہیں, اور اس کی زندگی وہی ہے جو مادی زندگی کے اندر جو کچھ ہم جس طرح کھاتے پیتے ہیں, زندگی کے تقاضے پورے کرتے ہیں, سیم اسی طرح ہی وہی جسم جو ہے خواب والی زندگی کے اندر بھی تقاضے پورے کرتا ہے. ایون طریقے جو ہے جس کو ہم ازدواجی تقاضا کہتے ہیں وہ بھی وہیں پہ پورا کرتا ہے, اور اس کے اثرات بھی ہماری مادی جسم کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس مادی جسم پہ جو ہے غسل کی حاجت فرض ہو جاتی ہے جب بندے کو ڈر محسوس ہوتا ہے, خوف محسوس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب والا جسم اور مادی جسم جو ہے ایک ہی رخ پہ کام کر رہے ہیں, اور اس کا کنیکشن جو ہے سانس کے ذریعے جو ہے نیند کی حالت میں جڑا ہوتا ہے. اگر یہ سانس ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ہم مادی جسم کو موت کی حالت کا نام دیتے ہیں. بیوٹیفل وحید بھائی, بہت شکریہ. ملک جنید صاحب نے ایک اور سوال کیا, ڈاکٹر صاحب اگر یہ سر, جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, اس کا لنک ہم مائنڈ کو دیں گے یا سول کو, وی ول ریئیکٹ کوئکلی, ایدر اٹ از سائیکولوجیکل افیکٹ اور ڈیو ٹو سب کانشیس مائنڈ. اچھا, اس میں دیکھو جنید بھائی, جو ہمارا پہلے تو اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے کانشیس, جو بھی آپ اور میں یوز کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے انکانشیس لا شعور جو کائناتی شعور ہے, ایک ہے سب کانشیس جو ہم نے اپنی میموری, اپنی لرننگ جس میں ڈالی ہوئی جس کھانے میں, اور ہم اس پہ ایکٹ یا ریئیکٹ کرتے ہیں. اچھا, ہمارے ذہن میں جب بھی کوئی خیال, مطلب کوئی چیز ہماری زندگی میں کوئی انسیڈنٹ آئے تو ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم رسپونڈ بھی نہیں کرتے, ریئیکٹ کرتے ہیں, اس پہ ہمارا کنٹرول بھی ایٹ ٹائم نہیں ہوتا. تو جو سب کانشیس ہے, اسی کو جیسے وحید بھائی نے کہا کہ ہم نے سب کانشیس کا رخ موڑ دیا. اب اس کا رخ ہے مادی ذہن, مادی جسم کی طرف. جب اس کا رخ موڑتے ہیں, اصل ہے فوکس, کانسنٹریشن ہے. کہ ہم جیسے نارملی یہ کہتے ہیں کہ ایٹ ٹائم وی آر لائک ہیومن بینگس اینڈ گوئنگ تھرو اے اسپرچل ایکسپیرینس. ایک اسکالر نے بڑی پیاری بات کی, وی آل آر اسپرچل بینگس گوئنگ تھرو اے ہیومن ایکسپیرینس. اب یہ رخ ہے میں نے متعین کرنا ہے.
اچھا اس میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی خوبصورت طریقے سے بڑا زبردست فارمولا بتایا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, اور اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اے مزمل آپ رات میں قیام کریں, کچھ رات کے علاوہ, مطلب کچھ آرام کریں, اور پھر باقی رات آپ قیام کریں, اللہ کی عبادت کریں, جو تہجد ہے. مطلب بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد بھی اس کی فرضیت تھی کہ آپ لازمی اٹھا کرتے تھے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات کا اٹھنا, اب رات کا اٹھنے پہ جب آپ اٹھیں گے تو کہتے ہیں آپ پہ دباؤ ڈلتا ہے, اس سے بالکل دباؤ ڈلتا ہے, شعوری پریشر ہوتا ہے, آپ جاگتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہیں کوئی بھاری ذمہ داری سونپے. اس میں بڑا زبردست فارمولا ہے سر. سائیکالوجی اور نیورل سائنسز والے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسانی شعور کچھ فیزز سے گزرتا ہے. ایک ہم جاگتے ہوئے ہمارا ایک شعور کام کرتا ہے, ہم سو جاتے ہیں تو پہلے ہم جاتے ہیں ڈیپ سلیپ میں. جو ڈیپ سلیپ ہے اس میں گہری نیند کے اندر انسان خواب نہیں دیکھتا, انسان کی باڈی ریکنسٹرکٹ کرتی ہے, ذہن کا فوکس اس طرف ہوتا ہے. جب باڈی کی ریکنسٹرکشن مورلیس روحانیت بتاتی ہے 3.25 گھنٹے, ہم 3 گھنٹے کہہ لیتے ہیں, 3 گھنٹے باڈی ریکور کرنے کے بعد اگلے دن کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے. پھر ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ جب انسان کو 3 گھنٹے اگر سلا کر اٹھا لیا جائے تو ہمیں یہ اس چیز کا ادراک ہے کہ 3 گھنٹے میں ہماری نیند پوری نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ یہ کہنے میں مجبور ہے کہ پھر انسانی شعور کو بھی خواب والے زون میں جانے کی, لا شعور میں جانے کی عادت ہوتی ہے. وہ وہاں سے اگلے دن کی انرجی لیتا ہے اور شعوری انرجی وہاں سے آتی ہے اگلے دن کے لیے. پھر ہم باڈی وائز بھی اور برین وائز بھی ریڈی ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب جیسے بھائی نے بتایا کہ جب انسانی شعور خیالات سے خالی ہوا, سو گیا, ڈیپ سلیپ کے بعد لا شعور میں جاتا ہے. مطلب 3 گھنٹے کے بعد انسانی شعور کو لا شعور میں جانے کی عادت ہے, لیکن ہمارا اس پہ کنٹرول کوئی نہیں ہوتا. میں اس کو ایسے کہوں گا کہ انسانی شعور 3 گھنٹے کے بعد سوتے ہوئے لا شعوری طور پہ لا شعور میں جاتا ہے. جب آپ کو 3 گھنٹے کے بعد اٹھا لیا جائے تو شعور کو شاید لا شعور میں جانے کی عادت ہے, تو جب وہ اب جائے گا تو شعوری طور پہ لا شعور میں جائے گا. اب ہم جاگ جائیں گے 3 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد, فوکس کریں گے, وہ جیسے آپ کہا کہ یا المزمل, آپ مراقب ہو جائیں گے, آپ کنسنٹریٹ کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے, ذہن کو کٹ آف کریں گے, خیالات کو روکیں گے, تو لا محالہ ذہن جب خیالات سے نکلے گا لا شعور میں جائے گا, اب جاگتے ہوئے جائے گا, کنٹرولڈ ہوگا, وہاں سے چیزیں ڈرائیو کرے گا اور علم کو سیکھے گا. تو یہ رات کا جاگنا وہ ہے. اب ہم نے کیا کیا, رخ موڑ دیا. رخ جب موڑ دیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر رخ اللہ کا رخ ہے یار. اب جب آپ اس کو اس ذہن سے دیکھیں گے تو ہر طرف اللہ کی ذات ہے سر. تو دیکھیں اس شعور کو اس دنیا میں بھی کنسنٹریٹ کرنے کے لیے خانہ کعبہ, اللہ کا گھر, اس طرف رخ موڑا گیا. اصل تو تھا کہ گھر کی طرف رخ متعین کرتے ہوئے ہم نے رخ کو اس ذات کی طرف کرنا تھا, انر سے اس چیز کو ریلیٹ کرنا تھا. تو وہ جو رات کا جاگنا, کنسنٹریٹ کرنا, شعوری طور پہ لاشعور میں جانا, یہ پھر انسان کو اس علم کے قریب کر دیتا ہے. جب شعوری طور پہ ہم لاشعور سے متعارف ہو جاتے ہیں تو ہم خود لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں, اور پھر یہ کہ یہ ہمارا سسٹم جو آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتا ہے. جی بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب. فیضان صاحب کا ایک سوال ہے کہ سر ہاؤ کین وی انکریز آور اسپرچول اسپرٹ آف آور سول اینڈ مائنڈ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو اسے کیسے بہتر کر سکتے ہیں. جی بھائی جی فیضان بھائی نے بڑا پیارا سوال کیا. فیضان بھائی بات صرف یہ ہے کہ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم اپنے دماغ کے اندر خیالات کو ختم کرتے ہیں تو ہماری جو ہے دماغ جو ہے وہ بالکل جب خالی ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے روحانی صلاحیتیں خود بخود ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ خود کا نظام ہے. میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ کو نیند کب آتی ہے, جب آپ کو نیند اس وقت آتی ہے جب آپ کے دماغ کے اندر خیالات نہیں ہوتے. جیسے ہی آپ کے دماغ کے اندر اگر خیالات ہو تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. تو آپ کے اندر جیسے ہی دماغ جو ہے خالی ہوگا تو آپ نیند کی حالت میں چلے جائیں گے. اگر اس صلاحیت کو جو ہے اس صلاحیت کو خواب والی صلاحیت کو بیداری کے اندر منتقل کر لیں, یعنی کہ بیداری کے اندر رہتے ہوئے آپ کے دماغ کے اندر کوئی خیال نہ آئے, تو آپ ایک سسٹم کے تحت جسے آپ خواب کی دنیا دیکھتے ہیں اس طرح سسٹم کے تحت جو ہے آپ کا خواب والا جسم جو ہے وہ روح کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. روح سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو ہیں جو کائنات کے اندر کام کرتی ہے, اس میں آپ کے حواس جو ہیں اس کے اندر باقاعدہ جو ہے داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جدھر حواس ہوں گے اس طرف سے جو آپ کو ڈیٹا جو ہے آپ کے اندر منتقل ہوگا. تو جیسے ہی آپ جو ہے اپنا دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف رکھیں گے اور مادی دنیا کے اندر آپ کے دماغ کے اندر کوئی خیال نہیں ہوگا, تو آپ دیکھیں خود بخود ایک خودکار سسٹم کے تحت جو ہے آپ غیب کی دنیا کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی روحانی صلاحیتیں خود بخود جو ہے بڑھتی چلے جائیں گی. اس میں جو مشق فال بھائی نے بتائی کہ شب داری ہے, اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ بھائی رات کو قیام کرو. رات کو قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ باقاعدہ جو ہے اہتمام کرتے ہیں نیند کم کرنے کا,
تو یہ مشق جو ہے آپ کے دماغ کے اندر خیالات کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس مشق کے نتیجے میں آپ کے دماغ کے اندر جب خیالات کا ہجوم کم ہو جاتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت جو ہے غیب کا نظام جو ہے وہ خود بخود جو ہے آپ کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آپ کی روحانی صلاحیتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. بیوٹیفل بیوٹیفل. اچھا دونوں لوگوں سے میں حضرات سے یہ کہوں گا کہ وہ ہمارا پنجابی میں ایک محاورہ ہے نا، عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں. عقل وہ اس کو مطلب آپ دیکھیں نا، وہ بھی تو یہی ہے کہ جو جتنی آپ کی سوچیں ہیں اتنی آپ کی، تو سارا قصور تو ڈرمان میں پھر عقل کا ہو گیا نا سر. یہ عقل کیا چیز ہے؟ جنید بھائی نے جو سوال کیا تھا، جی جنید بھائی نے جو سوال کیا تھا نا ڈپریشن جو ہے، اب دیکھیں سر عقل بنتی کیسے ہے، تھوڑا سا بھائی نے آپ نے جو سوال کیا نا سر بھائی، ہمارے حواس جو ہیں کسی چیز سے ٹکراتے ہیں تو دماغ کے اندر جا کے ڈیٹا بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ ریکارڈ جو ڈیٹا جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر تو اس کا استعمال جو ہے پیغمبرانہ طرز فکر کے مطابق ہے، یا تو آپ اس کا استعمال اچھا کریں گے یا برا کریں گے، یہ والی صلاحیت جو ہے ہم اس کو عقل بولتے ہیں. وہ صلاحیت جو آپ کو اچھائی برائی کی باقاعدہ جو ہے روشناسی کراتی ہے. قرآن اس کو کہتا ہے بھائی افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے، افلا تتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، افلا تدبرون، تم تدبر نہیں کرتے. جو انالیسس کی صلاحیت جو ہے، جو تجزیے کی صلاحیت جو ہے، ہم اس کو عقل بولتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا اگر جو ہے آپ اپنی عقل کا استعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نشانی کی طرف کرتے ہیں، تو پھر لامحالہ جو ہے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہی جو ہے وہ داخل ہو. بیوٹیفل، بہت خوبصورت، بڑی اچھی گفتگو رہی. دونوں حضرات کا بہت شکریہ. سوالوں کی بھرمار ہے، اور ایک سوال جو ہے وہ پیچھے کسی نے کہا ہے کہ عشق اور دل، تو میرا خیال ہے یہ معاملہ ہم اگلے وقت کے لیے چھوڑتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ جب بات ہوگی تو ہم دل کی باتیں کھول کے کریں گے انشاءاللہ. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.